بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی کتاب البیوع میں کچھ جزوی مسائل کی. اس میں سے ایک چیز یاد رکھو، بیع کے اندر مبیع اگر بیان کردہ طریقے کے بالکل مطابق ہے تو بیع صحیح ہو جائے گی. اگر بیان کردہ طریقے کے مطابق نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کسی طرح کا فرق ہے، یعنی بیع نے جس طرح مبیع کو بیان کیا مبیع حقیقت میں ویسی نہیں ہے، تو پھر وہ فرق کیا شکل کا ہے دیکھنا. اگر وہ فرق مبیع کی ذات کے اندر ہے یا اس کی صفت کے اندر ہے، ذات کے اندر ہے یا صفت کے اندر ہے. اگر ذات کے اندر فرق ہے تو پھر بیع ہوگی ہی نہیں، بیع ہوگی نہیں. مثلا انہیں بولا تھا یہ دو چیزیں میں نے آپ کو 10 درہم میں دی، وہ نکال کے دیکھے دو میں سے ایک ہی چیز ہے وہاں، تو مبیع کی ذات میں فرق آ گیا نا. مبیع کی صفت میں کوئی فرق نہیں ہے، ذات میں فرق ہے یہاں پہ، تو بیع ہوگی ہی نہیں. اگر مبیع کی صفت میں فرق ہے، مبیع کی صفت میں فرق ہے، جیسے فون کا اوپر سے ڈبہ دیکھ کے بیع کر دیا، یہ بولا کہ اس کے اندر جو ہے بلیک فون ہے. کیا ہے بھائی؟ بلیک فون ہے. ٹھیک ہے، بول کے نے خریدیا، کھول کے دیکھے تو بلیک کی وجہ کیا ہے وہاں پہ؟ وائٹ ہے. تو ذات تو ٹھیک ہے، جو بتائے تھے وہی ہے، ذات میں فرق نہیں ہے لیکن صفت میں فرق ہے. سیدھا وہ کیا ہوتے ہیں، سفید ہونا کالا ہونا، یہ کیا ہے؟ صفت ہے. صفت میں اگر فرق ہے تو بیع تو ہو جائے گی، بیع تو ہو جائے گی، لیکن مشتری کو اختیار رہے گا کیونکہ صفت میں فرق ہونے کی وجہ سے. لیکن اس فرق سے مشتری قیمت کم نہیں کر سکتا. آ رہا سمجھ میں؟ کیا سمجھ میں آ رہا؟ قیمت کم نہیں کر سکتا، لیکن بیع جو ہے مشتری کے اختیار پر موقوف رہے گی. انہیں چاہے تو اس کو کیا کر سکتا ہے؟ واپس کر سکتا ہے یا چھوڑ لے سکتا ہے. دونوں میں سے اس کی مرضی رہے گی. کیوں مرضی رہیں گی؟ اس لیے کہ اس کی رضامندی میں فرق آ چکا ہے. اس کی رضامندی کیسی تھی؟ پہلے والی صفت پہ تھی، اب اس کی صفت تبدیل ہو کے ہے، لہذا اس کی رضامندی کامل نہیں ہے، اس لیے اس کی رضامندی پر موقوف رہے گی بیع. البتہ اس صفت کی وجہ سے قیمت میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. لینا ہے تو اتنے میں لے لینا، نہیں لینا ہے تو چھوڑ دینا. ہاں اگر جو ہے انہیں بولا نہیں وہ چیز ویسی تھی اب ایسی نہیں ہے، وہ بلیک کلر کا فون زیادہ قیمت لگتا تھا، اب چونکہ یہ وائٹ کلر کا ہے مجھے کم میں دو، اگر جو ہے سامنے والا پھر راضی ہو جائے کم میں دینے پر تو پھر وہ جو ہے نئی بیع شمار ہوگی. پھر کیا شمار ہوگی؟ آ رہا سمجھ میں؟ اب پرانی بیع ختم ہو گئی، سمجھو نئی بیع. نئی بیع یہ ہوئی دیکھنے کے بعد بولا کہ مجھے اتنے میں چاہیے، انہیں تیار ہو گیا، تو اس سے نئی بیع شمار ہوتی ہے. چلیے اب دیکھیے یہاں پر، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد کتاب کی جو مثال ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی. قال مصنف فرماتے ہیں ومن ابتاع صبرة طعام على انها 100 قفيز ب100 درهم فوجدها اقل كان المشتري بالخيار ان شاء اخذ الموجود بحصته من الثمن وان شاء فسخ البيع. یہ جو ہے چیز میں کمی کا ہے. یہ جو مسئلہ ہے چیز میں کمی، ذات میں کمی کا مسئلہ ہے. جس نے بیچا غلے کے ڈھیر کو اس شرط پر کہ اعلی انا بولے تو اس شرط پر کہ وہ 100 قفیز ہے 100 درہم کے بدلے. کیا بولا انہیں؟ ہر ایک کے الگ الگ ذکر نہیں کرا، مجموعے کو ذکر کر دیا. 100 قفیز ہے 100 درہم کے بدلے کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ جو اگر 90 قفیز ہے تو 90 درہم ہوں گے، 50 قفیز ہے تو 50 درہم ہوں گے، زیادہ رہے تو بھی اتنے درہم ہوں گے. ایسا سمجھ میں آتا ہے اس کے جملے سے. تو اس بات پر کہ وہ 100 قفیز ہے 100 درہم کے بدلے، فوجدها اقل، تو اس کو پایا کم. جب ناپا تو کتنے ہیں وہ؟ 100 نہیں ہے، 90 ہے، 80 ہے، کم ہے. کان المشتری بالخیاری، تو مشتری کو اختیار رہے گا. اگر چاہے لے لے موجود کو اس کے حصے ثمن سے. ترجمہ کرنا یہاں بحصتی من الثمن کا، اس کے حصے ثمن سے. مشتری اگر چاہے تو کتنے میں لے لے گا؟ ثمن کا اس کا جتنا حصہ بنتا اتنے میں. 90 قفیز ہے تو ثمن کتنا ہے؟ 90 ہوگا. 80 قفیز ہے تو ثمن کیا رہے گا؟ 80 رہے گا. وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ، اور اگر چاہے تو بیع کو فسخ کر دے. بیع کو فسخ کر دینے کی کیا شکل بنتی ہے؟ اس طور پر کہ جو ہے ذات کے اندر کمی آ گئی، اتنے پہ میں راضی نہیں ہوں، یہ بول کر بیع کیا کر دیتا ہے؟ فسخ کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے. اگر چاہے بے کو فسخ کر دے لتفرق الصفقۃ علیہ، صفقہ کے اس پر جدا ہونے کی وجہ سے. صفقہ مانے معاملہ، معاملہ کتنے پہ تھا؟ 100 پہ تھا. اب وہ جا کے کیا ہو گیا؟ 90 پہ ہو گیا، 90 پہ ہو گیا. تو معاملہ اس پر جدا ہونے کی وجہ سے. فلم یتم رضاہ بالموجودی، لہذا اس کی رضامندی پوری نہیں ہوئی. کس کی رضامندی؟ مشتری کی رضامندی پوری نہیں ہوئی موجودہ سے. ٹھیک ہے بھائی. وَإِن وَجَدَ أَكْثَرَ، اور اگر اس سے زیادہ پا لیا، اس سے زیادہ پا لیا، تو فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ، تو زیادتی کس کی ہوگی بھائی؟ بائع کی ہوگی. کیوں بائع کی ہوگی؟ اس لیے کہ انہیں 100 قفیز ہی بیچا، اس سے زیادہ نہیں. آیا سمجھ میں؟ بائع لے لیں گا. اب اگر بائع انہیں بولا کہ ٹھیک ہے وہ زیادہ بھی دے دو، میں بقیہ پیسے دیتا ہوں زیادہ کے، تو الگ چیز ہے، پھر اس کی الگ بائع ہوگی. لیکن بائع کتنے پہ تھی؟ 100 قفیز پہ تھی. 100 کے اندر نکل گیا، 100 کے اندر کم نکل گیا تو حصے ثمن سے لے لینا. اگر زیادہ نکل گیا تو وہ زیادتی جو ہے بائع کی رہے گی، اس کو 100 ہی دیں گا، بقیہ انہیں کیا کریں گا؟ بچے سے کپا اپنے پاس رکھ لے گا. لأن البيع وقع على مقدار معین، اس لیے کہ بیع متعینہ مقدار پر واقع ہوئی. بیع کتنے پہ واقع ہوئی ہے؟ متعینہ مقدار پر. تو یہ دونوں مسئلوں کا تعلق ہے چیز میں کمی اور زیادتی سے، مبی میں کمی اور زیادتی سے. والقدر ليس بوصف، اور مقدار وصف نہیں ہے. مقدار یعنی قفیز کو وصف نہیں بولتے، بلکہ وہ کیا ہے؟ اصل ہے. اب اس کے بعد میں جو مسئلہ بتاؤں وہ یاد سنو. وصف میں اگر کمی زیادتی ہو گئی، وصف میں اگر کمی ہو گئی تو اس کمی کی وجہ سے قیمت میں کمی نہیں ہو سکتی. چیز میں کمی سے قیمت میں کمی ہو گئی تھی، وصف میں کمی سے قیمت میں کمی نہیں ہوگی. چنانچہ یہ لوگ کپڑے کے اندر زرا کو وصف مانتے ہیں. جیسا کہ پہلے زمانے میں جو ہے کپڑے الگ الگ اگر بن کے رکھے تو ہر کپڑا الگ چیز شمار ہوتا ہے، لیکن ایک ہی کپڑا پورے تھان میں رہے تو اس کے اندر جو ہر کپڑا الگ نہیں ہوتا، پورے کا پورا ملا کے ایک ہی کپڑا ہوتا. پھر ہر زرا جو ہے اس کا وصف ہے، ہر زرا. چنانچہ اب کیا ہوتا دیکھیے. وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَىٰ أَنَّهُ 10 أَذْرُعٍ ب10 أَوْ أَرْضًا عَلَىٰ أَنَّهَا 100 ذِرَاعٍ ب100. زمین آج کل جو ہے زمین بھی خریدتے نا، اور جس نے خریدا کپڑا اس پر کہ وہ 10 ذراع ہیں، 10 کے بدلے یعنی 10 درہم کے بدلے. او ارضن علی انها 100 ذراع ب100، یا زمین اس پر کہ وہ 100 ذراع ہے. 100 ذراع تو 100 گز، جیسے آج کل چلتا 100 گز. 100 ذراع ب100، 100 درہم میں 100 گز، 100 درہم. 100 گز 1 لاکھ کی سمجھو آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو اگر اتنا بولا اس کے بعد جب ناپے تو کتنی نکل گئی انہیں؟ فوجدہ اقل، تو اس کو پایا کم. اس کو کتنا پایا؟ کم پایا. تو اب یہاں پر زرا جو ہے زمین کی صفت ہے، زمین کی اصل نہیں ہے. زرا کیا ہے؟ زمین کی صفت ہے. اسی طرح کپڑا بھی وہ زرا جو ہے کپڑے کی صفت ہے، کپڑے کا اصل نہیں ہے. تو فل مشتری بالخیاری، تو مشتری کو یہ تو اختیار رہے گا کہ اگر چاہے تو اس کو لے لے پوری قیمت میں، اور اگر شاید چھوڑ دے. سمجھ میں آ گیا نا؟ پیسے کم کرنے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ بہت ساری جگہ زمین پہ ایسے جھگڑے ہو جاتے، 100 ذراع بول کے انہیں دے دیتا، وہ ناپے تو کم نکلتی، ناپے تو کتنی نکلتی؟ کم نکلتی. دونوں میں فرق رہتا. اگر انہیں پورے کے پورے ٹکڑے کو بول دیا کہ یہ 100 گز ہے 100 درہم میں یا 1 لاکھ میں، پورے کے پورے ٹکڑے کو بول دیا، تو وہ کم ہو زیادہ ہو، کم ہو زیادہ ہو اس کی قیمت 100 ہی رہے گی. اگر انہیں بولا کہ ہر گز کے 1 لاکھ روپے ہے تو اس وقت پھر ہر گز کی الگ الگ قیمت لگے گی، تو جتنے گز ہے اتنی قیمت رہتی. دونوں میں فرق ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر پوری زمین بتا کے بول دیا کہ یہ 100 گز ہے بھائی، اس کی قیمت ہے 100 درہم، تو اس وقت پورے کا پورا ٹکڑا ایک ہی شمار ہوتا ہے. گزوں کا حساب صرف وصف ہے. بولیے. اگر انہیں ایسا نہیں بولا بلکہ ہر گز کی قیمت الگ بتایا کہ 1 گز کے 1 لاکھ روپے، تو اس وقت میں کیا ہوں گا؟ پھر جتنے گز ہے اتنے ہی، تو وہاں پر وصف نہیں بنتا گز، اس وقت وصف کیا بنتا؟ اصل بن جاتا. فرق سمجھ میں آیا دونوں میں؟ ٹھیک ہے. وہ انشاء ترکا، پھر ترجمہ دیکھو. اور جس نے خریدا کپڑا اس پر کے 10 ذراع ہیں 10 میں، یا زمین اس پر کے 100 ذراع ہے 100 میں، فوجدہ اقل، تو اس کو پایا کم، تو مشتری اختیار کے ساتھ ہے اگر چاہے اس کو لے لے جملے ثمن سے، جملے ثمن تو پوری قیمت. وہ انشاء ترکا، اور اگر چاہے چھوڑ دے. لأن ذراع وصف فی الثوب، اس لیے کہ ذراع کپڑے میں وصف ہے.
زرا کپڑے میں وصف. الا ترى انه عبارۃ عن الطول والعرض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ نام ہے، عبارت مطلب نام، کہ وہ نام ہے طول کا اور عرض کا. زرا کس کو بولتے ہیں؟ لمبائی اور چوڑائی کو زرا بولتے ہیں. زرا الگ سے ہم بتا نہیں سکتے. زرا کو بتانا تو کیا بتانا پڑتا؟ ایک چیز کو بتا کے بولا اس کی جو لمبائی ہے، اس کی جو چوڑائی ہے، یہ زرا ہے بولنا پڑتا. آیا سمجھ میں؟ تو یہ چیز نہیں ہے، زرا کوئی چیز نہیں ہے. اچھا تھا. والوصف لا يقابل شيء من الثمن، اور وصف اس کے مقابلے میں ثمن کی کوئی چیز نہیں آتی. وصف کس کو بولتے ہیں؟ وصف جو ہے لمبائی اور چوڑائی کو بولا جاتا ہے، خوبصورتی اور بدصورتی کو بولا جاتا ہے، اچھائی یا برائی کو بولا جاتا ہے. تو اچھائی، برائی، لمبائی، چوڑائی، خوبصورتی، بدصورتی کے عوض میں کوئی قیمت نہیں آتی. قیمت میں کمی زیادتی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، بولو ہو سکتی ہے، مگر اس کے مقابلے میں قیمت نہیں آتی. قیمت کس کے مقابلے میں؟ چیز کے مقابلے میں آتی، صفت کے مقابلے میں قیمت نہیں ہے. تو کا اطراف الحیوانی، جیسا کہ حیوان کے اعضاء، اطراف مانے اعضاء. جانور خریدے آپ، بکرا، سمجھ میں آ گیا؟ دیکھے تو جو ہے اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، سنگ ٹوٹی ہوئی ہے، لنگڑ رہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ صفات ہے نا بھائی، چیز نہیں ہے نا. پورا بکرا ایک چیز ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو ٹانگ کی الگ قیمت نہیں لگتی. یا تو لو یا چھوڑ دو، مگر اس کی قیمت کم کرو نہیں بول سکتے. کا اطراف الحیوانی، جیسا کہ حیوان کے اعضاء. فلہذا یاخذ بكل ثمن، اسی وجہ سے لے لے گا اس کو پوری قیمت میں. بخلاف الفصل الاول، برخلاف پہلی فصل کے. یعنی یہ وزن والی کیا کہتے ہیں، کیل والی چیزوں کے اندر 100 قفیز 100 درہم میں، تو وہاں ہر قفیز الگ الگ جو ہے چیز ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ہاں چیز ہے، اس کو الگ کر سکتے ہیں باضابطہ، لیکن کپڑے کو ایسا الگ کر نہیں سکتے. آپ اپنے کپڑے کو بھی کاٹ سکتے ہیں، کاٹے تو کپڑے کی اہمیت ختم ہو جاتی، کاٹے تو کپڑا کپڑا نہیں رہتا. ہاں ایک تو یہ ہے کہ تھانوں میں سے کاٹے جانے والے وہ کپڑے کی بات نہیں ہے، یہاں پہ پورا ایک ہی بڑے کپڑے کی بات ہے. لأن المقدار يقابله الثمن، اس لیے کہ مقدار جو ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ثمن آتا ہے. تو یہاں اس صورت میں فلہذا یاخذ بحصته، لہذا وصف والی صورت میں اس کو لے لے گا وہ اس کے حصے سے، اس کے حصے سے. نہیں پہلی والی صورت میں، کیل والی صورتوں میں اس کے حصے ثمن سے لے لے گا. الا انه يتخير، ہاں مگر اس صورت میں، موجودہ صورت میں اس کو اختیار رہے گا. موجودہ صورت میں کیا رہے گا؟ اس کو اختیار رہے گا. کس بات کا اختیار رہے گا؟ کہ میں جتنا بولا تھا اتنی نہیں ہے، لہذا میں نہیں لیتا، بول سکتا. ایسے ہی کئی مرتبہ جھگڑے ہوئے، ایک صاحب جو ہے زمین کو بتا دیے بھائی یہ 100 گز کا پلاٹ رہتا، 100 گز تک رہتا. کتنے بولے؟ 1 لاکھ میں بولے. پھر جب انہوں ناپے تو وہ 80 گز ہی تھے. انہوں بولے ارے آپ 100 گز بولے نا، 80 گز ہے. 80 گز ہو 90 گز ہو بھائی، 80 گز ہو 90 گز ہو، بس اتنا ہی ہے، مگر قیمت پوری دے، تو میں قیمت پوری لوں گا، وہ کم نہیں کرتا. اب وہ جھگڑے میں کیا ہو جاتا، انہیں بولتا ضرورت نہیں لیتا میں، بول کے چلے آتا. اس کا چلے جانا صحیح ہے، مگر لیے تو کتنے میں لینا صحیح ہے؟ پورے میں لینا صحیح ہے. ان کی جو قیمت بتائی گئی تھی وہ اس قیمت میں لینا صحیح ہے. مگر یہ کہ اختیار تو رہے گا، کیوں؟ وصف مذکور کے فوت ہونے کی وجہ سے. لفوات الوصف المذکور، وصف مذکور کے کیا وصف ذکر کرا تھا انہیں؟ 100 گز بول کے ذکر کرا تھا، وہ وصف نہیں پایا جا رہا، وہ وصف لتغیر المعقود علیہ، معقود علیہ کے متغیر ہونے کی وجہ سے. معقود علیہ بولے تو مبی، معقود علیہ بولے تو جس پر عقد ہوا ہے. کس پر عقد ہوتا؟ چیز پر ہوتا جی. فکان بمنزل نہیں فیختل الرضا، تو رضامندی میں خلل آ گیا ہے. رضامندی مختل ہو گئی بولے تو خلل آ گیا. انہیں کتنے پہ راضی تھا؟ 100 پہ راضی تھا. یہاں 90 پہ 80 پہ کیوں راضی رہیں گا؟ انہیں راضی نہیں ہے. اب اگر راضی ہونا چاہے تو ہو جائے، لیکن قیمت وہی رہے گی. ٹھیک ہے. وَإِن وَجَدَ أَكْثَرَ مِنَ الزِّرَاعِ الَّذِي سَمَّاهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ. اس کا الٹا بھی ہے. اور اگر اس کو پایا، اور اگر اس کو پایا اس سے زیادہ جس کا اس نے نام لیا ہے، بائع نے جتنا بولا تھا 100 گز کا پلاٹ ہے، بولا انہیں نام پہ تو کیا ہے 105 نکل گیا، 105 نکل، تو کس کا ہے بھی ہے؟ خریدار کا ہے. بائع کا کوئی اختیار اس میں نہیں ہے، کیونکہ انہیں جو پوری چیز ملا کے بیچ دیا ہے. صفت میں اچھائی ہو برائی ہو، وہ صفت کس کی رہیں گی؟ خریدار کی رہیں گی. فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي، تو مشتری ہی کیا ہوگا. ولا خيار للبائع، اور بائع کو کوئی اختیار نہیں ہے. لأنه صفة، اس لیے کہ وہ صفت ہے. فكان بمنزلة ما اذا باعه معيبا فاذا هو سليم، تو وہ اسی درجے میں ہوگا کہ جیسا کہ اس کو بیچا عیب والا، لیکن وہ اچانک تندرست ہے، صحیح سالم ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک بکرا بتا کے بولا یہ بکرا جو ہے تھوڑا سا بیمار ہے، اس واسطے میں کم قیمت میں دے رہا ہوں.
مگر جب انہیں لے کے آ رہا تو انہیں تو زبردست بھوکو نکل گیا، آزو بازو کی بکروں کو دھکا دے رہا. تو کیا مطلب ہے یہ؟ تو اس کی وجہ سے نہیں اچھا ہو گیا بھائی، پیسے زیادہ نہیں بول سکتا ہے، نہیں سمجھ میں آ گیا نا. تو ویسے ہی جو ہے زرا بھی اگر بڑھ گیا، زمین کا زرا جو ٹکڑا بتائے تھے اس ٹکڑے کے اندر جو ہے 100 سے زیادہ نکل گیا تو وہ کس کا رہے گا بھائی؟ مشتری کا رہے گا. تو دونوں صورتوں میں کبھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کبھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن بے جس پہ ہوئی وہی ہے. صفت کی کمی اور زیادتی سے قیمت کے اندر کمی زیادتی نہیں ہوگی، جو بات میں پہلے بولا تھا وہ یہ. ہاں لیکن فرق کیا ہے؟ وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَهَا عَلَىٰ أَنَّهَا 100 ذِرَاعٍ ب100 درہم كُلَّ ذِرَاعٍ بدرہم. اب یہاں پر ذرا کو الگ اس نے وضاحت کر دیا. زمین بتاتے ہوئے بولا کہ یہ 100 گز زمین ہے 100 درہم میں، اور ہر گز کا 1 درہم ہے. اگر الگ طے کر کے بول دیا، کیا بولا؟ بول دیا تو اس وقت ہر چیز، ہر ذرا الگ الگ چیز بن گیا. یہاں پہ کیا بن گیا؟ چیز بن گیا. اگر 90 نکل گئے تو 90 کے پیسے دینا ہے، سمجھ میں گئے؟ اس کے بھی پیسے دینے کا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر کہا میں نے تجھ کو بیچا یہ اس بات پر کہ 100 ذرا ہے 100 درہم کے بدلے، ہر ذرا 1 درہم کے بدلے، فوجدها ناقصة، تو اس نے اس کو پایا کم، اس نے اس کو کتنا پایا؟ کم پایا. فالمشتری بالخیار، تو مشتری اختیار کے ساتھ ہے، اگر چاہے اس کو لے لے، بحصتها من الثمن، اس کے حصے ثمن سے. یہاں پر کیوں؟ چونکہ الگ بیان کرنے کی وجہ سے ہر ذرا ایک مستقل چیز بن گیا. بولیے. وہ انشاء ترکا، اور اگر چاہے چھوڑ دے، چھوڑنے کا بھی اس کو اختیار ہے. کیوں چھوڑنے کا اختیار ہے؟ کیونکہ انہیں 100 کی جو صفت بیان کیا تھا نا وہ صفت تو نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا نا. تو اس کی رضامندی میں خلل آ گیا، اس واسطے چھوڑ بھی سکتا. اس واسطے لأن الوصف وإن كان تابعا، اس لیے کہ وصف اگرچہ کہ چاہے تابع ہے، لكنه صار اصلا بافراده بذکر الثمن، لیکن وہ اصل بن گیا ہے اس کو علیحدہ ذکر کرنے سے، نہیں اس کو علیحدہ لانے سے ثمن کا ذکر کر کے. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ بافراده بذکر الثمن، اس کو علیحدہ لانے سے ثمن کا ذکر کر کے. زرا کیا ہے؟ زرا کیا ہے؟ اصل میں وصف ہے، لیکن اس کو الگ سے ذکر کر کے انہیں کس کو؟ اس کو چیز کے درجے میں قرار دے دیا. بولو. فنزل كل ذراع بمنزلة ثوب، تو اس نے اتار دیا. کیا بولیں گے اس کو؟ اس نے اتار دیا ہر ذرا کو ایک کپڑے کے درجے میں. ہاں جیسے اب کھانوں کی جو کپڑے ناپے جاتے ہیں نا، تو ہر میٹر کا حساب لگاتا ہوں. کیا لگاتا بھائی؟ ہر میٹر کا حساب لگاتا. جو 1 میٹر کتنے کیا ہے؟ مثال کے طور 500 کا ہے، 1 میٹر 500 کا ہے. اگر 20 میٹر کی تھان ہے بول کے دیا، لیکن وہ 20 میٹر سے کم نکل گئی، کوئی ضروری نہیں ہے نا. کبھی کبھار کٹنگ میں کم بھی ہو جاتی ہے، تو اب کم ہو گئی تو جو ہے ہر میٹر ایک کپڑے کے درجے میں ہو جائیں گا. کیا ہو جائیں گا؟ اگر 19 میٹر نکلا تو 19 درہم دینا ہے، اگر 21 میٹر نکلا تو 21 درہم دیتے. وهذا لانه لو اخذه بكل الثمن لم يكن اخذا لكل ذراع بدرهم، اور یہ اس لیے ہے کہ اگر وہ اس کو لے لیتا کل ثمن سے تو نہیں لینے والا ہوتا وہ ہر ذرا کو 1 درہم کے بدلے. اگر آپ بولے نہیں بھائی پورے ثمن سے جو ہے چاہے 90 ہو چاہے 80 ہو جو بھی ہو لے لینا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پورا کپڑا ہی یا پوری زمین ہی یا پورا کپڑا ہی ایک چیز شمار کر دیے، جبکہ انہیں وضاحت کر دیا کہ ہر ذرا 1 درہم کے بدلے. بول کے کیا وضاحت کیا؟ تو ہر ذرا 1 درہم کے بدلے لینا اسی وقت شمار ہوگا. بولیے. جبکہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو، کم رہے تو حصے ثمن سے لے لیے، تب جا کر ہر ذرا 1 درہم کے بدلے شمار ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.